السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج باتیں ہوں گی پی ٹی سی ایل کے حوالے سے اور نیشنل بینک کے حوالے سے، اور یہ 3 سیشن ہوں گے. پہلے ہم پی ٹی سی ایل کی بات کریں گے، پھر نیشنل بینک کی بات کریں گے، اور آخر میں کمبائنڈ بات وہ ای او بی آئی کے لوگ بھی جنہوں نے ہمیں کچھ کویسچنز کیے ہیں، اور وہ کویسچنز پینشن کے بارے میں بھی ہیں اور ایک آدھ سوال ادروائز بھی ہے، تو ہم ان کے آپ کو جواب دیں گے. تو اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ والی بیل آئیکن پر لفظ آل کا انتخاب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ پی ٹی سی ایل کے پینشنرز حضرات سے، بلکہ خاص طور پر ان کی جو تنظیم کے افراد ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سے میں کچھ کھلی باتیں کروں. میں نہیں نام لیتا کسی ایک تنظیم کا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے سامنے جدوجہد ہے جو ہر محاذ پہ کی جا رہی ہے، ایپکا وفاق کی طرف سے، پروونسز کی طرف سے، اپنے اپنے حقوق کے لیے. اسی طرح پینشنرز بھی، ریلویز کے پینشنر اور دوسرے پینشنر، وہ سب اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور ای او بی آئی اور اس طرح دوسرے بھی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی سی ایل جو کبھی ٹی این ٹی ہوتی تھی، پھر کارپوریشن بنی، اور پھر اس کے بعد وہ کمپنی بن گئی، اور اس میں بہت سارے امپلائیز تھے. کچھ روٹین میں ریٹائر ہوئے، کچھ وی ایس ایس لے کر ریٹائر ہوئے. وہ سب لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں اتحاد کا فقدان ہے. میں ان تنظیموں کی بات کر رہا ہوں جو پینشن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر الزام بھی لگائے جا رہے ہیں. آخر اس کا حل کیا ہے؟ میں اس حوالے سے، چند ساتھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں نیشنل بینک کی مثال ضرور دیتا ہوں، میں ایپوا کی مثال ضرور دیتا ہوں. اور میں کیوں نہ دوں؟ حقائق مقدس ہوتے ہیں. خدا کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر آپ تمام تنظیموں والے لوگ متحد ہو جائیں. مختلف گراؤنڈز پہ بہت سارے کیسز چل رہے ہیں جس میں کوئی صورتحال پتہ چل نہیں سکتی کہ اصل صورتحال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انٹرپریٹیشن بھی اپنی اپنی مرضی کی جا رہی ہے. اب میں ذکر کروں گا مختصر سا یہ حالیہ جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہوا ہے. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور ہائی کورٹس کے لیول پر آج میں دیکھ رہا تھا کچھ اور کیسز بھی چل رہے ہیں، اور وہ بھی فصیل نہیں ہوئے، ان کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. ہر جو ایک عدالت ہے، سپریم کورٹ کے نیچے جو ہائی کورٹس ہیں، انہیں یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس قسم کا چاہے قانون کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے، اپنے جوڈیشل مائنڈ استعمال کرتے ہوئے فیصلہ دیں. ظاہر ہے کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا. لیکن ایک ہائی کورٹ کا حکم دوسرے ہائی کورٹ کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے. ایک بات یہ یاد رکھیے. اور دوسری بات یہ کہ فیصلے جتنی بھی عدالتوں سے ہوئے ہوں، سپریم کورٹ کا آرڈر بائنڈنگ ہے. اس لیے جب تک آپ کا اصلی تے وڈا کیس جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا. اور تمام لوگوں کو اپنی توانائیاں استعمال کرنی چاہیے. جو ہمارے وی ایس ایس کے بھائی بہت مایوس ہیں، میں انہیں حوصلہ دیتا ہوں کہ ابھی سب کچھ نہیں بگڑا، لیکن خدا را اپنے لیڈران سے کہیں کہ اپنے آپ میں اتحاد پیدا کریں. یہ تو ہو گیا معاملہ پی ٹی سی ایل کا. اور نیشنل بینک کے حوالے سے ہم اس سے پہلے کہ کچھ بات کریں، ایک وضاحت ضروری ہے. ہمارے جو وفاقی بلکہ
صوبائی پنجاب حکومت کے ملازمین کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی انتہائی مختصر، جس میں ہم نے وہ ذکر کیا تھا احتجاج کا. اس میں سہون وہ تاریخ جو ہے وہ 9 نومبر کی بجائے غالباً 16 نومبر آ گئی. اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں اور یہ بتاتے ہیں آپ کو دوبارہ کہ یہ جو احتجاج لاہور سیکریٹریٹ میں ہو رہا ہے وہ 9 نومبر کو ہو رہا ہے. یہ آپ ملاحظہ فرما لیں. اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں نیشنل بینک کی. نیشنل بینک کے لوگ بھی اپنی ہر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو انہیں جو کامیابی دلا سکے اور ان کی صفوں میں اتحاد کے ساتھ مضبوطی پیدا ہو. اس کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ بینکس جو ہیں وہ بھی مشترکہ جدوجہد کر رہے ہیں، اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں. اور اب انہیں ایک تقویت ایسے ملی ہے نیشنل بینک کے پینشنرز کو کہ نیشنل لیبر فیڈریشن جو ہے انہوں نے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ چونکہ ملکی لیول کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، مزدور تنظیم، یہ اگر ان کے شانہ بشانہ ہوں گی تو کامیابی کی امید اور زیادہ ہے. اور ایسا میں پی ٹی سی ایل کو بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. ناظرین یہ دونوں سیشن ہو گئے ختم، اب تیسرا سیشن شروع ہوگا. ہمارے ایک ویور نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ جی وہ فلیٹس کا کیا ہے، لون کا کب ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو میں اس حوالے سے اس قسم کے جو کویسچنز ہیں ان کا میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ یہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے گورنمنٹ کی، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ کوئی ای او بی آئی کا پینشنر ہے تو اسے ملے گا. اس میں آپ اپلائی کریں اور ہر کیٹیگری ہے اس میں، اور اس میں آپ کی اس کے مطابق استطاعت کے مطابق یہ ہے. اور اس میں کرنا آپ نے کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک 2 مرلے کا گھر ایسا دیکھا ہے کہ جو مالک دیکھنا، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، مالک فروخت کرنا چاہ رہا ہے تو آپ انہیں کہو کہ جی میں اسے لینا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ بینک اپنے ڈاکومنٹ لے کے جائیں. بینک جو ہے وہ معاملات طے کرے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ ایڈوانس دینا ہوگا. اور اس کے بعد وہ اگر آپ لو کیٹیگری میں آتے ہیں تو وہ اس میں آپ کی ہیلپ اس حوالے سے بھی ہوگی کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ سبسڈی دی جائے گی. اس کے بعد پھر آپ کا اس طرح یہ اسکیم بنائی گئی ہے کہ اس میں جو آپ کرایہ دے رہے ہیں تقریباً اس کے لگ بھگ جو ہے نا اماؤنٹ آپ کو قرض کے طور پر دینی پڑے. اور اس میں جو انٹرسٹ ہے وہ بھی نسبتاً کم ہے. مہنگائی کے اس دور میں یہ بھی غنیمت ہے. اور ناظرین ایک سوال ہم سے یہ کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ کب چلے گا اور کم از کم جو ہے ای او بی آئی کی پینشن وہ 25,000 روپیہ ہونے چاہیے. میں اپنے اس بھائی سے کہوں گا کہ یہ 25,000 بھی کچھ نہیں ہے، لیکن فی الحال تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو بڑھائیں. اور اگر اصل جو بنیادی مسئلہ اگر ایپوا منوانے میں کامیاب ہو جائے کہ سرکاری جو منیمم ویج ریٹ ہے اس کے مطابق پینشن دی جائے تو یہ یقین کیجئے کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. ناظرین ایک سوال ذرا ہٹ کے کیا گیا ہے. ہم نے کچھ فیملی لا کے حوالے سے ویڈیوز بنائی تھی تو مجھے یہ سوال کیا گیا کہ آپ خواتین کے حوالے سے ویڈیوز بناتے ہیں، خواتین اور بچوں کے حقوق کے بارے میں تو بات کرتے ہیں، لیکن اگر مرد کے ساتھ کوئی زیادتی فیملی میں ہو جائے تو وہ کیا کرے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بیوی چھوٹی موٹی بات پر ناراض ہو کر گھر چلی جائے اپنے پیرنٹس کے تو کیا مرد کے پاس بھی کوئی چارہ کار ہے. تو میں اپنے اس بھائی کو بتاتا ہوں کہ جی ہاں، اس میں آپ کو کنجوئل رائٹس، ریسٹیٹیوشن آف کنجوئل رائٹ کا جو دعویٰ کرنا پڑے گا آپ کو، جسے اردو میں کہہ دیں کہ یہ کہا جائے گا کہ وہ ادا نہیں کر رہی اپنے حقوق، اور میری بیوی جو ہے وہ مجھے واپس، اسے بالعموم اسے بازو دعویٰ بھی کہہ سکتے ہیں.
میری بیوی مجھے واپس دلوائی جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرے، اور اس کے بعد پھر قانون حرکت میں آتا ہے۔ اور پھر اب تو چونکہ کہتے تھے کہ اس کی انفورسمنٹ کی شکلیں مضبوط نہیں ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ کی کچھ ایسی سائٹیشنز بھی آئی ہیں کہ پھر عورت کو مجبوراً جانا پڑتا ہے، مجبوراً چلے جائے یا ہنسی خوشی چلے جائے، لیکن عدالت کے احکامات کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کومنٹ سے نوازیں، اور دیکھتے رہیں صدائے محرومین چینل۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔